بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین معزز سامعین، آج کی اس نشست میں قربانی کے تعلق سے چند مسائل یعنی چند سوالات لوگوں کے آئے ہیں، ان تمام سوالات کا مدلل اور مفصل جواب دینے کی میں نے کوشش کی ہے۔ پہلا سوال ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تفصیل سے بتائیے۔ الجواب وباللہ التوفیق، قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو بقرعید کے روز مسلمان، مقیم، آزاد ہو اور حاجت اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مساوی قیمت کی رقم کا مالک ہو۔ اسی طرح کے مسائل بحر الرائق صفحہ نمبر 317 جلد 8 پہ لکھا ہوا ہے۔ فتح القدیر جلد 9 صفحہ نمبر 519 پہ اسی طرح کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو بدل سکتے ہیں یا نہیں۔ سوال سن لیجئے، سوال یہ ہے کہ زید کے پاس قربانی کا ایک جانور ہے جسے زید کسی وجہ سے فروخت کر کے اس کی جگہ پر دوسرا قربانی کا جانور اس کی جگہ پر دوسرا قربانی کرنا چاہتا ہے۔ کیا زید ایسا کر سکتا ہے یا زید پر مذکورہ جانور متعین ہے؟ وضاحت سے بیان فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اس کی 3 شکلیں ہیں۔ جو سوالات ہیں اس کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ زید نے پہلے جانور کو قربانی کی نیت سے خریدا، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو بغیر قربانی کی نیت کے خریدا، بعد میں قربانی کی نیت کر لی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اس جانور کو خریدنے کے بعد اپنی زبان سے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ 3 شکلیں ہوئیں۔ پہلی دونوں صورتوں میں تبدیلی جائز ہے، جانور کو بدل سکتے ہیں۔ تیسری صورت میں پہلا جانور ہی متعین ہے، تبدیلی جائز نہیں ہے۔ قاضی خان فتاوی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 344 جلد 3 میں لکھا ہوا ہے۔ فتاوی ہندیہ مشہور کتاب ہے فتاوی کی، اس میں بھی صفحہ نمبر 294 جلد 5 پہ اس طرح کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال، زید نے ایک خصی قربانی کے لیے رکھا تھا۔ یہ سوال ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ زید نے ایک خصی قربانی کے لیے رکھا تھا، اتفاق سے یہ خصی گم ہو گیا، بھلا گیا، اس کے بعد زید نے دوسرا خصی قربانی کے لیے خریدا، پھر اتفاق سے پہلا خصی بھی مل گیا، تو ایسی صورت میں زید پر صرف ایک خصی کی قربانی واجب ہے یا دونوں کی؟ اگر صرف ایک کی قربانی واجب ہے تو پہلے والے کی یا بعد والے کی، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اگر صرف ایک خصی کی قربانی واجب ہے تو ان میں سے ایک خصی کی قیمت زیادہ ہے اور ایک کا کم، اور زید کم قیمت والا خصی کا قربانی کرتا ہے، تو کیا فاضل قیمت کا صدقہ واجب ہے؟ جواباً عرض ہے کہ زید اگر غریب ہے تو دونوں خصی کی قربانی کرے گا۔ زید اگر غریب ہے تو دونوں خصی کی قربانی کرے گا، مالدار ہونے کی صورت میں صرف ایک خصی کی قربانی کرے گا۔ البتہ دوسرے خصی کی قیمت کم ہے تو اس پہلے والے خصی کی جو زائد قیمت ہے اتنا صدقہ کر دے۔ رد المحتار، جس کو شامی بولتے ہیں، جلد 9 صفحہ نمبر 471، اور فتاوی بزازیہ جلد 5 صفحہ نمبر 294، اور بزازیہ ہی کے صفحہ نمبر 2 جلد نمبر 6 پہ یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ ایک سوال اور ہے قربانی کے تعلق سے کہ زید کے پاس قربانی کا ایک جانور ہے،
جس کی ایک آنکھ کی بینائی کمزور ہے تو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ اہم سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں، ایسے مسائل بھی آتے ہیں۔ بتائیے کہ کتنی بینائی کے چلے جانے سے قربانی جائز نہیں، اور بینائی کا معرفت کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں گے کہ اس کی بینائی صحیح ہے یا نہیں ہے، کس آنکھ میں اس کی بینائی زیادہ ہے؟ علماء نے اس کے طریقے لکھے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر اس جانور کی روشنی 1/3 ختم ہو گئی ہے، اس جانور کی روشنی 1/3 ختم ہو گئی ہے، 1/3 ختم ہوئی ہے یا اس سے کم، تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر 1/3 سے زیادہ ختم ہو چکی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر 1/3 یا اس سے زائد بینائی ختم ہو گئی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عیبدار آنکھ کو بند کر کے، جس آنکھ میں روشنی کم ہے اس آنکھ پر پٹی باندھ دیجئے، اس کی آنکھ کو بند کر کے اس کے سامنے چارہ رکھا جائے، پھر جہاں سے وہ چارہ دیکھ لے اس جگہ کو متعین کر لیا جائے، نشان دے دیجئے، پھر صحیح آنکھ کو بند کر کے اس کے قریب چارہ رکھا جائے، جہاں سے وہ چارہ کو دیکھ لے اس دوری کو متعین کر لے گا، پھر ان دونوں دوری کو دیکھ کر اندازہ کر لے کہ اس کی آنکھ کی بینائی 1/3 سے زائد ختم ہے یا 1/3 سے کم ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو بحر الرائق کے صفحہ نمبر 324 جلد نمبر 8 میں مل جائیں گے۔ بس آج کی نشست میں انشاءاللہ آئندہ پھر کریں۔